السلام على السلام علیکم، میں آپ کا میزبان کیسر عمران قدر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا شریعت محمدی کے مقاصد اور اصول۔ شریعت محمدیہ کے مقاصد سے مراد انسان کے دین، جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آگے ہم بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں شریعت محمدیہ کے مقاصد بیان کریں گے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مطابق شریعت کے مقاصد میں خدا کی وحدانیت کا اقرار، اس کے احکام بجا لانا اور اس کی رضا حاصل کرنا شامل ہے، جس کا اصول تمام اعمال میں خدا کو مد نظر رکھ کر اور اس کی اطاعت کر کے ممکن ہوتا ہے۔ شریعت محمدیہ کے مقاصد کی وضاحت۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے شریعت کے احکام کی وضاحت کی ہے، جن میں درجہ ذیل امور شامل ہیں۔ خدا سے رابطہ۔ شریعت کا بنیادی مقصد بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا ہے۔ احکام الہی کی تکمیل۔ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا بندے پر فرض ہے، تاکہ اس کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہو سکے۔ انسانیت کا احترام۔ انسان کو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ علم کا اصول۔ شریعت میں علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ انسان حق و باطل میں فرق کر سکے اور صحیح راستہ اختیار کر سکے۔ اخلاق و کردار کی بلندی۔ شریعت کے ذریعے انسان اپنے اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون کو فروغ دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک شریعت کے بنیادی مقاصد انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں عدل و رحمت اور فلاح کو قائم کرنا ہے، جس کے لیے شرعی احکامات انسان کو ہلاکت سے بچانے، نفع پہنچانے اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کی تصور کی بنیاد دین کے بلند مقاصد پر ہے، جنہیں شریعت کے تناظر میں حاصل کرنا مقصود ہے۔ حفظ مقاصد۔ شریعت کے مقاصد 5 بنیادی امور کی حفاظت پر مشتمل ہیں، جن کو مفاد خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان۔ انسانی جان کی حفاظت۔ انسانی جان اور حقوق العباد کی حفاظت کرنا ہے۔ عقل کی حفاظت۔ عقل کو فاسد خیال، گمراہی اور نشہ و اشیاء سے بچانا۔ نسل کی حفاظت کرنا۔ انسان کو حرام اور گناہوں سے بچا کر اس کی نسل کو حفاظت کرنا۔ مال کی حفاظت۔ مال اور جائیداد کو ضائع ہونے سے بچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقاصد شریعت کے نظریہ کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ وہ دین کا مقصد انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے شریعت کے مقاصد کو 5 بنیادی ضروریات حفاظت دین، جان، عقل، نسب اور مال کے گرد منظم کیا، جن کے حصول کے لیے شریعت نازل کی گئی، اور ان کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں سے روکنا ہی شریعت کا اصل مدعا ہے۔ حفاظت دین۔ شریعت کا سب سے اہم مقصد دین کی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ صحیح عقائد پر قائم رہیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ دین کی حفاظت کا مقصد مسلمانوں کو الحاد کفر سے بچانا ہے۔ حفاظت جان۔ دین کا مقصد انسان کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ شریعت انسان کو قتل اور خودکشی سے روکتی ہے۔ جان کی حفاظت سے مراد انسان کو ہر قسم کی ہلاکت سے بچانا۔ حفاظت مال۔ مال کی حفاظت کا مطلب ہے کہ شریعت چوری، سود، قمار اور رشوت جیسی ناجائز سرگرمیوں سے منع کرتی ہے تاکہ لوگ حلال طریقے سے مال کمائیں اور اس کی حفاظت کر سکیں۔ عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت سے مراد نشہ آور اشیاء، خاص طور پر شراب کے استعمال سے روکنا ہے تاکہ انسان اپنے عقل کو بچا سکے۔ حفاظت نسل۔ اس مقصد میں نکاح اور خاندان کے نظام کا تحفظ شامل ہے۔ شریعت زنا اور بدکاری سے روکتی ہے تاکہ نسل کی پاکیزگی قائم رہے۔